کائنات کی شاہراہ۔ انسان ایک کامل دنیا کے اندر غیر کامل وجود ہے۔ ستارے اور سیارے، ہوا اور پانی، درخت اور جانور سب ویسے ہی ہیں جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے۔ وہ فطرت کی مقرر شاہراہ سے نہیں ہٹتے۔ اس کے برعکس انسان فطرت کی شاہراہ سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان ویسا بنتا ہے جیسا اسے نہیں بننا چاہیے۔ انسان وہ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کا یہ تضاد سوال بھی ہے اور اسی کے اندر اس کا جواب بھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے تمام مسائل کا سبب یہ ہے کہ وہ کائنات کی شاہراہ سے ہٹ گیا ہے، اور اس کے تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ کائنات کی شاہراہ کو دوبارہ اختیار کر لے۔ فطرت کی جو شاہراہ بقیہ چیزوں کے لیے اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ ان کو ایک معیاری دنیا میں ڈھال دے، وہی شاہراہ یقینی طور پر اس بات کی بھی ضمانت ہے کہ وہ انسانی معاشرے کو معیاری معاشرے میں تبدیل کر سکے۔ ہماری غیر معیاری دنیا کے باہر جب ایک وسیع تر معیاری دنیا موجود ہے تو یقینی طور پر ہمارے لیے پہلا صحیح ترین انتخاب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس دنیا کو سمجھیں اور اس کے اصولوں کو اپنی زندگی پر منطبق کریں۔ کائنات کے مطالعے سے جو واضح ترین بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ پوری مادی کائنات ایک متعین قانون فطرت میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مالیکیول سے پانی بننے کا جو اصول ہے وہ ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ مختلف عناصر کے امتزاج سے کیمیائی مرکبات ہمیشہ ایک ہی لگے بندھے اصول کے تحت بنتے ہیں۔ معدنیات کا پگھلنا اور پانی کا بھاپ بننا ہمیشہ ایک ہی معلوم قانون فطرت کے مطابق وقوع میں آتے ہیں۔ یہی انسان سے بھی مطلوب ہے۔ انسان کے کردار کو اس حد تک معلوم اور متعین ہونا چاہیے کہ اس کی پیشن گوئی کی جا سکے۔ انسان کا کردار قابل پیشن گوئی کردار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ خواہشات کے تحت وہ کبھی ایک قسم کے کردار کا مظاہرہ کرے اور کبھی دوسرے قسم کے کردار کا۔ اخلاقیات کا ایک ہی صحیح معیار ہے، انسان کے لیے بھی اور بقیہ کائنات کے لیے بھی۔ حسن سلوک۔ سماج میں جو لوگ بے سہارا ہو گئے ہوں ان کا سہارا بننا بہت بڑی عبادت ہے۔ ماں باپ آخری عمر کو پہنچ جائیں، ایک بچہ یتیم ہو گیا ہو، ایک شخص اپنے وطن سے دور سفر کی حالت میں کسی مشکل میں پھنس جائے، اس طرح کی دوسری صورتیں جبکہ آدمی کی ضروریات تمام تر دوسروں کے اوپر منحصر ہو جاتی ہیں، اس وقت کسی کی مدد کرنا، ایسے نازک وقتوں میں کسی کے کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ اس کی اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی۔ اس طرح کے عمل کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کی عاجزانہ حیثیت کا عملی اقرار ہے۔ ہر انسان خدا کے سامنے کامل طور پر عاجز ہے۔ ہر آدمی کو خدا کے دیے سے ملتا ہے اور اسی کے چھیننے سے چھن جاتا ہے۔ اسی کی معرفت کا نام ایمان ہے اور اسی کو مراسم عبودیت کی شکل میں ادا کرنے کا نام پرستش ہے۔ لیکن آدمی اپنے ایمان اور اپنی عبادت میں سچا ہے یا نہیں، اس کی صحیح جانچ اس وقت ہوتی ہے جبکہ ایک کمزور اور بے سہارا انسان سے اس کا سابقہ پڑے۔ ایسے ہر موقع پر گویا ایک شخص ہمارے سامنے اسی حالت عجز میں لایا جاتا ہے جس حالت عجز میں خود ہم کو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اپنے جس احتیاج کی بنا پر ہم خدا سے اپنے لیے مدد کے طلبگار ہیں، اسی احتیاج میں مبتلا ایک شخص ہمارے سامنے کر دیا جاتا ہے تاکہ ہم کسی استحقاق اور دباؤ کے بغیر اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے خدا سے کہیں کہ خدایا تو بھی ہمارے ساتھ بہتری کا معاملہ فرما، جبکہ تیرے اوپر نہ ہمارا کوئی حق ہے اور نہ کوئی دباؤ۔ عاجز انسان کے ساتھ حسن سلوک دراصل خدا کے سامنے اپنی حیثیت عجز کا اقرار ہے۔ یہ اپنی دعا کو خدا کے آگے عمل کی صورت میں دہرانا ہے۔ یہ خدا کے سامنے اپنی بے یار و مددگار حیثیت کی دریافت ہے۔ ایک مومن جب کسی ایسے آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے روپ میں وہ خود اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں دیکھنے لگتا ہے۔ یہ ادراک اس کو تڑپا دیتا ہے۔ وہ چاہنے لگتا ہے کہ اس بے سہارا آدمی کو وہ سب کچھ دے دے جو اس کے پاس ہے
تاکہ وہ اپنے خدا سے وہ سب کچھ پا سکے جو خدا کے پاس ہے۔ دوسرے کی مدد کرنا گویا خدا سے یہ دعا کرنا ہے کہ خدایا تو بھی اسی طرح میری مدد کر۔ سرسبز درخت۔ درخت جب بلند ہو کر فضا میں اپنی شاخیں پھیلاتا ہے اور ایک ہرے بھرے وجود کی صورت میں زمین پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دیکھنے والوں کی نظر میں کتنا حسین ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک کامل وجود ہے۔ اس نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو اسے پانا تھا۔ اس نے کائنات میں اپنے لیے وہ جگہ حاصل کر لی ہے جو اسے درکار تھی۔ اس کے برعکس انسان کو دیکھیے تو انسان ایک محروم اور ناکام وجود نظر آتا ہے۔ یہاں پائے ہوئے لوگ بھی اندر سے خالی ہیں، کامیاب لوگ بھی مستقل طور پر ناکامی کے احساس سے دوچار ہیں۔ انسان اس کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ وہ دوسری تمام چیزوں سے برتر اوصاف اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا دوسری انواع سے پیچھے ہونا کس قدر عجیب ہے۔ ایک درخت کا دوسرے درخت سے کوئی ٹکراؤ نہیں، جبکہ ایک انسان دوسرے انسان سے لڑتا ہے۔ جس درخت سے جس پھل کی امید کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اپنی شاخ پر وہی پھل نکالتا ہے، جبکہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس سے جو امید کی جائے اس پر وہ پورا نہیں اترتا۔ درخت اپنے دشمن کو بھی سایہ دیتا ہے اور اپنے دوست کو بھی، جبکہ انسان اپنے دوست کے لیے کچھ ثابت ہوتا ہے اور غیر دوست کے لیے کچھ۔ اس فرق کا کوئی پراسرار سبب نہیں۔ اس کا سبب دونوں کے مطالعے سے بآسانی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ درخت اور دوسری چیزیں اپنے خالق کے نقشے پر قائم ہیں۔ اس کے برعکس انسان اپنے خالق کے نقشے پر قائم نہیں۔ یہ کائنات ایک مرکزی اور مجموعی نقشے کے مطابق بنی ہے۔ یہاں امن و سکون اس مرکزی اور مجموعی نقشے سے مطابقت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کامیابی کائناتی منصوبے سے ہم آہنگی کی قیمت ہے اور ناکامی اس سے ہم آہنگ نہ ہونے کی قیمت۔ خدا کی طرف سے جو پیغمبر آتے ہیں وہ دراصل اسی خلا کو پر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پیغمبروں کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو کائنات کی مجموعی اسکیم سے ہم آہنگ کرے، وہ کس اسلوب حیات کو اختیار کرے کہ وہ بھی خدا کی دنیا میں ایک ہرا بھرا درخت بن کر کھڑا ہو سکے۔ چڑیا اور انسان۔ سالم علی، عمر 27 سال، چڑیوں کے مطالعے کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ ابھی وہ صرف 10 سال کے تھے کہ انہیں چڑیوں کے مطالعے سے دلچسپی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس طرح گزارا ہے کہ ہاتھ میں دوربین ہے، ایک کندھے سے کیمرہ لٹک رہا ہے اور دوسرے کندھے میں ایک بیگ ہے جس میں ضروری سامان رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بستی سے باہر چڑیوں کے مشاہدے اور مطالعے میں مصروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں جواہر لال نہرو سے بھی زیادہ سفر کیے، حتیٰ کہ لوگ انہیں چڑیا والا کہنے لگے۔ اس فن میں مہارت کی وجہ سے ان کو بہت سے ملکی اور غیر ملکی انعامات مل چکے ہیں۔ ہندوستان میں 2000 سے زیادہ اقسام کی چڑیاں پائی جاتی ہیں۔ سالم علی نے ان کا مطالعہ کر کے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کا نام دی ہینڈ بک آف انڈین برڈز ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 20 سال کے مطالعے کے بعد لکھی۔ ایک اخبار کا نمائندہ بمبئی میں ان کے مکان پر ان سے ملا۔ اس نے سالم علی کو نہایت شریف اور مہذب انسان پایا۔ اس کا خیال ہے کہ سالم علی میں یہ غیر معمولی شرافت چڑیوں کے مطالعے سے آئی ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ ٹائمز آف انڈیا 25 ستمبر 1983 میں لکھا کہ انسان کو زیادہ انسانیت والا بنانے کے لیے غالباً یہ تجویز کیا جانا چاہیے کہ چڑیوں کے مطالعے کو داخل نصاب کر دیا جائے۔ Perhaps a course in bird watching should be recommended to make men more human۔ دنیا میں بے شمار قسم کی چڑیاں اور جانور پائے جاتے ہیں۔ قدیم زمانے کا انسان ان کے بارے میں بہت کم جانتا تھا، مگر موجودہ زمانے میں زمین پر پائے جانے والے مختلف جانوروں کا وسیع مطالعہ کیا گیا ہے اور ان سے متعلق معلومات جمع کی گئی ہیں۔ جانوروں کے طرز زندگی سے انسان کو باخبر کرنے کے لیے آج کل مختلف ذریعے اختیار کیے گئے ہیں۔
جانوروں کے کھلے پارک اور چڑیا گھر قائم کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ اب بہت سی یونیورسٹیوں میں جنگلی جانوروں کی زندگی کے مضامین باقاعدہ نصاب میں شامل کیے گئے ہیں۔ جانوروں میں انسان کے لیے بہترین نمونے موجود ہیں۔ ہر جانور نہایت صحیح فطری زندگی گزارتا ہے، جبکہ انسان بار بار فطرت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان اگر جانوروں کی تقلید کرے تو یہی اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ جنت صبر کے اس پار ہے۔ صلح سماج بنانے کا سارا دار و مدار اس چھوٹی سی بات پر ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح رہے کہ دونوں اپنے آپ کو قابو میں رکھے ہوئے ہوں۔ جس چیز کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے وہ کسی قسم کے سیاسی اکھاڑ پیچھاڑ سے وجود میں نہیں آتا، اور نہ گولی اور پھانسی کی منطق سے اس کو برپا کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی کارروائیوں سے اسلامی نظام قائم کرنے کا اعلان کرتے ہیں وہ یقینی طور پر یا تو غیر سنجیدہ ہیں یا مجنوں ہیں۔ اسلامی نظام یا اسلامی سماج اس وقت وجود میں آتا ہے جب کسی انسانی مجموعے کی قابل لحاظ تعداد میں یہ مزاج پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر زندگی گزارنے لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شکایتوں اور تلخیوں سے اوپر اٹھ کر جینا جانتے ہوں، جو اپنے خلاف مزاج باتوں کو نظر انداز کر دینے کی طاقت رکھتے ہوں، جو اپنی غلطی کو فوراً محسوس کر لیں اور اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو دوسروں کو الزام دینے کے بجائے خود ذمہ داری قبول کر لیں، جو غلط فہمی کے مواقع پر خوش فہمی سے کام لینے کا حوصلہ رکھتے ہوں، جو کسی انسان کو اس کے آج کے بجائے اس کے کل کے لحاظ سے دیکھ سکیں۔ یہ سب کچھ ٹھنڈے طریقے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے آدمی کو برداشت کی تلخیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ الفاظ رکھتے ہوئے آدمی نہ بولے، وہ ہر وار کو اپنے اوپر سہے، وہ اپنے سینے کو دبے ہوئے جذبات کا قبرستان بنا دے۔ مختصر یہ کہ اپنے تمام حقوق کو وہ آخرت کے خانے میں ڈال دے اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو دنیا کے خانے میں۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جہنم کو لذتوں سے ڈھانک دیا گیا ہے اور جنت کو ناخوشگواریوں سے ڈھانک دیا گیا ہے۔ جو آدمی اپنے جی کی راہ پر بے روک ٹوک چلے وہ سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص جنت میں اپنی جگہ لینا چاہے اس کو اپنی خواہشات پر روک لگانا ہوگا، اپنے جی میں اٹھنے والے محرکات کو دبانا ہوگا، ناپسندیدہ باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا، خواہ ان کا پورا کرنا اس کے لیے کتنا ہی تلخ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت صبر کے اس پار ہے، اگرچہ لوگ اپنی نادانی سے اس کو بے صبری کے اس پار سمجھ لیتے ہیں۔ عمل کا فرق۔ ایک ایسا کمپیوٹر بنایا جا سکتا ہے جو اپنی صورت کے اعتبار سے بالکل انسان کی طرح دکھائی دیتا ہو۔ اس سے آپ کہیں کہ پانی لاؤ اور وہ چل کر مقررہ مقام پر جائے اور وہاں سے پانی کا گلاس لا کر آپ کو پیش کر دے، مگر کمپیوٹر کے اس عمل پر اس کے لیے کوئی جزا نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک انسان ہے، اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیاس سے بیتاب ہے، اس کی حالت دیکھ کر اسے رحم آ گیا، وہ روانہ ہوا کہ ٹھنڈا پانی لا کر اس پیاسے آدمی کو پلائے۔ اس وقت اس کے دل میں جذبات کا طوفان برپا تھا، اس کی زبان سے نکلا، خدایا تو اس دن مجھے ٹھنڈا پانی پلا جس دن تیرے سوا کسی کے پاس پانی نہ ہوگا، اس دن مجھ کو اپنے سائے میں لے لے جس دن تیرے سوا کسی کے لیے سایہ نہ ہوگا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس لیا اور اس کو لے کر پیاسے کے پاس اس حال میں آیا کہ ایک طرف بھرے ہوئے پانی سے گلاس چھلک رہا تھا اور دوسری طرف خدا کے خوف سے آنسوؤں کا طوفان اس کی آنکھوں میں امڑ رہا تھا۔ عین ممکن ہے کہ آدمی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اسی عمل پر اس کی بخشش ہو جائے۔ کمپیوٹر اور انسان میں یہ فرق کیوں ہے؟ جو کام انسان نے کیا وہی کام کمپیوٹر نے بھی کیا، مگر انسان کو ایک گلاس پانی کے بدلے جنت دے دی گئی، جبکہ کمپیوٹر کو اسی قسم کے ایک گلاس پانی پر کوئی انعام نہیں ملا۔
اس کی وجہ جذبے کا فرق ہے۔ کمپیوٹر کا عمل بے شعوری کی سطح پر تھا اور انسان کا عمل شعور کی سطح پر۔ کمپیوٹر نے بے حسی کے تحت اپنا کام انجام دیا اور انسان نے احساس کے تحت۔ اسی فرق کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک کو اپنے کام پر کوئی جزا نہیں ملی اور دوسرے کو اسی عمل پر ابدی جنت لکھ دی گئی۔ یہی وہ فرق ہے جس کو شریعت میں قساوت اور احتساب کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ قساوت کا مطلب ہے بے حسی۔ اس سے مراد وہ عمل ہے جو محض ظاہری اعضاء سے انجام دیا جائے، جس میں انسان کی اپنی نفسیات شامل نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں احتساب کا مطلب ہے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کوئی کام کرنا۔ قساوت اور احتساب کا یہ فرق تمام معاملات میں ہے۔ کوئی بھی دینی عمل اللہ کے یہاں اسی وقت مقبول ہوتا ہے جب کہ وہ حساسیت کی سطح پر انجام دیا گیا ہو۔ بے حسی کی سطح پر کیا ہوا عمل ایک قسم کا مشینی عمل ہے اور مشینی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب نہیں۔ پلاسٹک کے پھل اور پھول۔ آج کل پلاسٹک کے پھول اور پھل بنتے ہیں، دیکھنے میں بالکل پھول اور پھل کی طرح معلوم ہوں گے، لیکن سونگھیے تو اس میں پھول کی خوشبو نہیں اور منہ میں ڈالیے تو اس میں پھل کا مزہ نہیں۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں دینداری کی عجیب و غریب قسم وجود میں آئی ہے۔ بظاہر اس میں دھوم کی حد تک دین دکھائی دے گا، لیکن قریب سے تجربہ کیجئے تو وہی چیز موجود نہ ہوگی جو دین کا اصل خلاصہ ہے، اللہ کا ڈر اور انسان کا درد۔ پلاسٹک کے دور میں شاید دینداری بھی پلاسٹک کی دینداری بن کر رہ گئی ہے۔ لوگ دیندار ہیں مگر کوئی شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنی اکڑ ختم کرنا نہیں جانتا۔ ذاتی فائدے کی خاطر بے شمار لوگ اپنے اختلاف اور شکایت کو بھول کر دوسروں سے جڑے ہوئے ہیں، مگر خدا کی زمین پر کوئی نہیں جو خدا کے لیے اپنے اختلاف و شکایات کو بھول کر دوسرے سے جڑ جائے۔ دین اصلاً اس کا نام ہے کہ آدمی اس حقیقت کو پا جائے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، اسی نے تمام چیزوں کو بنایا ہے، وہ موت کے بعد تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے حساب لے گا اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق یا تو ابدی جنت میں داخل کرے گا یا ابدی جہنم میں۔ یہ حقیقت اتنی سنگین ہے کہ اگر وہ فی الواقع کسی کے دل اور دماغ میں اتر جائے تو اس کی زندگی کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں انتہائی حساس ہو جاتا ہے جو آدمی کو جہنم کی آگ میں پہنچانے والی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتہائی مشتاق ہو جاتا ہے جو آدمی کو جنت کے باغوں کا مستحق بنانے والی ہیں۔ وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنی انفرادی ہستی کو خدا کی عظیم تر ہستی میں کھو دیتا ہے۔ خدا اور آخرت کے بارے میں اس کی بڑھی ہوئی حساسیت اس کو بندوں کے بارے میں بھی انتہائی محتاط اور ذمہ دار بنا دیتی ہے۔ ایک انسان سے بدخواہی کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا رہا ہے۔ بندوں کے ساتھ سرکشی کا سلوک کرتے ہوئے وہ اس طرح ڈرنے لگتا ہے جیسے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ جہنم کے فرشتوں کی فوج لیے ہوئے ہے۔ اپنے صاحب معاملہ افراد سے بے انصافی کرنا اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو جہنم کے گہرے غار میں دھکیل دیا ہے۔ اب کوئی انسان اس کی نظر میں محض ایک انسان نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کے ساتھ خدا اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ دونوں ایک سطح پر۔ 31 مارچ 1981 کو تمام دنیا کے اخبارات کی پہلی سرخی یہ تھی: صدر امریکہ پر قاتلانہ حملہ۔ ایک نوجوان نے خود کار گن سے صدر رونلڈ ریگن پر حملہ کیا اور 2 سیکنڈ میں 6 فائر کیے۔ ایک گولی صدر کے سینے کو چھید کر ان کے پھیپھڑے میں لگی۔ ہسپتال تک پہنچتے پہنچتے ان کے جسم کا آدھا خون بہہ چکا تھا، مگر فوری طبی مدد کارگر ثابت ہوئی اور رونلڈ ریگن کی جان بچ گئی۔ ریگن اس سے پہلے ایک فلم ایکٹر تھے۔ فلم کی دنیا میں وہ کوئی ممتاز مقام حاصل نہ کر سکے۔
اس کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور بالآخر 1980 کے الیکشن میں امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے۔ گولی لگنے کے بعد صدر ریگن نے واشنگٹن کے ہسپتال میں ڈاکٹروں اور نرسوں سے بات کرتے ہوئے کہا، "If I had got this much attention in Hollywood, I would never have left." اگر میں ہالی ووڈ میں اتنی زیادہ توجہ کا مرکز بنا ہوتا تو میں فلمی دنیا کو کبھی نہ چھوڑتا۔ ہندوستان ٹائمز، 1 اپریل 1981۔ دوسری طرف نوجوان حملہ آور جان ہنکلے کی روداد کے ذیل میں آیا ہے کہ اس کو نوجوان فلم ایکٹریس جوڈی فاسٹر سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کو خطوط لکھتا رہا مگر مس فاسٹر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ بالآخر اس نے حملے سے ایک دن پہلے مذکورہ ایکٹریس کو خط لکھا جس میں یہ فقرہ تھا، "Now you will know who I am." اب تم جان لو گی کہ میں کون ہوں۔ اس خط کے اگلے دن اس نے صدر امریکہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس کے بعد ایک گمنام نوجوان اچانک ساری دنیا کے اخباروں کی شہ سرخی بنا ہوا تھا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی خبروں میں اس نے پہلا مقام حاصل کر لیا۔ صرف ایک بندوق کی لبلبی دبا کر اس نے وہ شہرت حاصل کر لی جو بے شمار لوگوں کو ساری عمر کام کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ ایک آدمی بظاہر مجرم ہو اور دوسرا بظاہر بے قصور، مگر دونوں شہرت کے طالب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے جینے کی سطح ایک ہے۔ دنیا کا قانون لوگوں سے ان کے ظاہر کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہے۔ آخرت وہ مقام ہے جہاں لوگوں سے ان کے باطن کے اعتبار سے معاملہ کیا جائے گا۔ ایک شخص نام و نمود کے لیے دین کا علم بردار بنے، دوسرا شخص نام و نمود کے لیے لیڈری کرے تو دیندار کا انجام بھی وہی ہوگا جو خود پسند لیڈروں کا خدا کے یہاں ہونے والا ہے۔ جانور سے بدتر۔ شیخ سعدی نے کہا تھا، "میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ اسی بات کو شیکسپیئر نے ایک اور انداز میں اس طرح کہا ہے، انسان ہی ایک ایسا جانور ہے جس سے میں بزدل کی طرح ڈرتا ہوں۔ اس دنیا میں ہر چیز قابل پیشن گوئی کردار رکھتی ہے۔ آگ کے بارے میں آپ پیشگی طور پر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تبھی وہ آپ کو جلائے گی۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کو اس سے دور رکھیں تو وہ ایسا نہیں کرے گی کہ وہ کود کر آپ کے ہاتھ پر آ گرے۔ یہی معاملہ تمام چیزوں کا ہے، حتیٰ کہ موذی جانوروں کے بارے میں بھی ہم کو پیشگی طور پر معلوم ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے۔ ان کا حملہ ہمیشہ دفاعی ہوتا ہے، نہ کہ جارحانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک لگے بندھے قاعدے کے تحت کام کر رہی ہے اور اس قاعدے کی رعایت کر کے آپ اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مگر انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے عمل کا کوئی اصول اور قاعدہ نہیں۔ وہ مکمل طور پر آزاد ہے اور جس وقت جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسان ہی ایک ایسا وجود ہے جو یک طرفہ طور پر دوسرے کے خلاف کارروائی کرتا ہے، جو کسی واقعی سبب کے بغیر دوسرے کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ انسان کے حرص اور انتقام کی کوئی حد نہیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف ہوں اور محض ذاتی محنت کی بنیاد پر ترقی کریں تب بھی آپ محفوظ نہیں، کیونکہ دوسروں کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کو گرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انسان لامحدود طور پر اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہے اور بے حساب حد تک دوسرے کو برباد کر کے اس کی بربادی کا تماشا دیکھنا چاہتا ہے۔ کوئی بدترین موذی جانور بھی اس کو نہیں جانتا کہ وہ کسی کو ذلیل کرنے کا منصوبہ بنائے۔ وہ کسی کو نیچا دکھا کر اپنے غرور کی تسکین کا سامان فراہم کرے، کسی کو خواہ مصیبتوں میں پھنسا کر اس کی پریشانی کا تماشا دیکھے۔ یہ صرف انسان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر انسان اپنی نادانی سے اپنے آپ کو اسفل سافلین کی پستی میں گرا لیتا ہے۔ امتحان کا کام۔ کالج میں امتحان ہو رہا تھا۔ ایک طالب علم امتحان ہال میں داخل ہوا
مگر اس نے امتحان کی کاپی پر کچھ نہیں لکھا۔ وہ بس بیٹھا ہوا سگریٹ پیتا رہا اور 3 گھنٹے گزار کر باہر چلا آیا۔ اس کے بعد وہ لائبریری پہنچا اور وہاں کتابوں کے درمیان بیٹھ کر پرچہ حل کرنا شروع کر دیا۔ امتحان ہال میں اس نے اپنی کاپی سادہ چھوڑ دی تھی، مگر لائبریری میں اس نے اپنی کاپی بھر ڈالی۔ آپ کہیں گے کہ یہ فرضی کہانی ہے، کوئی طالب علم اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ امتحان ہال میں پرچہ حل نہ کرے اور لائبریری میں بیٹھ کر کاپی بھرنے لگے، اور اگر یہ واقعہ سچا ہو تو یقیناً وہ کوئی ایسا طالب علم ہوگا جس کا دماغ صحیح نہ ہو۔ یہ درست ہے کہ اس قسم کی حرکت کوئی پاگل طالب علم ہی کر سکتا ہے، مگر دنیا کے امتحان کے معاملے میں جو بات لوگوں کو اتنی عجیب معلوم ہوتی ہے، آخرت کے معاملے میں ہر شخص اسی طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ کالج کے ذمہ دار طلباء کا امتحان جہاں لینا چاہتے ہیں وہ امتحان ہال ہے، نہ کہ لائبریری۔ اسی طرح خدا کے بھی امتحان لینے کے مقامات ہیں، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خدا نے امتحان کے جو مقامات مقرر کیے ہیں وہاں لوگ امتحان میں پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے بجائے وہ دوسرے مقامات پر خدا پرستی اور دینداری کے کمال دکھا رہے ہیں۔ خدا آدمی کے ایمان کا ثبوت دل کی انابت میں دیکھنا چاہتا ہے، اور لوگ اپنے ایمان کا ثبوت کلمہ ایمان کے مخارج میں دے رہے ہیں۔ خدا آدمی کی عبادت کو خشوع کے معیار پر جانچ رہا ہے، اور لوگ مسائل کی پابندی میں اپنی عبادت گزاری کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ خدا لوگوں کے دین کو کردار اور معاملات کی سطح پر جانچ رہا ہے، اور لوگ اشراق اور چاشت کے فضائل میں اپنی دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آدمی اپنے آپ پر خدا کی حکومت قائم کرنے والا بنے، اور لوگ کسی خارجی شخص کے خلاف اکھیڑ پچھاڑ کر کے حکومت خداوندی کے قیام کا کریڈٹ لینے میں مصروف ہیں۔ خدا کسی آدمی کو جہاں مظلوموں کی حمایت کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے وہ مظلوم فرد ہے، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ظلم و فساد کے اجتماعی واقعات پر تقریریں اور بیانات پیش کر کے اپنے کو مظلوموں کا حامی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ کسی طالب علم کی وہ کاپی بالکل بیکار ہے جو امتحان ہال کے بجائے لائبریری میں بیٹھ کر بھری گئی ہو۔ کاش لوگ جانتے کہ ٹھیک اسی طرح وہ عمل بے حیثیت ہے جو خدا کے مطلوبہ مقام کے علاوہ کہیں اور پیش کیا گیا ہو۔